آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، بلکہ دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ رات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا آپ کو نیند آنے لگتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ رات کو موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں یا کوئی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ اگر ان دونوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو آئندہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی ٹپس کو فالو کریں گے تو آئندہ رات کے وقت پڑھائی کے دوران آپ کو نیند نہیں آیا کرے گی۔ پڑھائی کے دوران اس طرح نیند آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی دلچسپیاں ان سرگرمیوں میں پیدا کر لی ہیں جو پڑھائی سے بالکل گاؤ نہیں کھاتی۔ اصل میں آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور ان کاموں سے بچتے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہ ٹپس یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آئندہ آپ نے لیٹ کے نہیں پڑھنا، اور اس بستر میں تو بیٹھنے سے بھی بچنا ہے جس پہ آپ سوتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے آپ بستر پہ لیٹنے یا بیٹھنے کی بجائے علیحدہ سے ایک ٹیبل اور چیئر کا استعمال کریں، اور چیئر اتنی کمفرٹیبل نہیں ہونی چاہیے کہ جس پہ ٹیک لگا کے آپ کو نیند آ جائے۔ لیکن اگر آپ اپنے بستر پہ ہی بیٹھ کے یا لیٹ کے پڑھیں گے تو آپ کو نیند آنا قدرتی بات ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں آپ کا بستر آپ کی نیند کے ساتھ منسوب ہے۔ اس طرح کسی بھی بوریت والے سبجیکٹ میں تھوڑی سی سستی چھانے سے فوراً آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، لیکن کرسی پہ بیٹھنے سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس کمرے میں بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں اس کمرے کی لائٹنگ کو اچھی طرح روشن رکھیں۔ یعنی کمرے کے اندر اس طرح کا انوائرمنٹ نہ بنائیں کہ جو نیند کے احساسات پیدا کرے، جیسے لائٹوں کو مدھم نہ کریں۔ اکثر اسٹوڈنٹ سارے کمرے کی بتیاں بند کر دیتے ہیں اور صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کرسی پہ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس طرح ارد گرد پھیلا ہوا اندھیرا آپ کے اندر نیند کے احساسات پیدا کر دیتا ہے۔ اس تھوڑی تھوڑی روشنی میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس میٹھی میٹھی روشنی میں آپ کا اور زیادہ دل کرتا ہے کہ جا کے بستر پہ لیٹ جائیں۔ نمبر 3، آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اسے اونچی آواز میں بول کے پڑھا کریں، بلکہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ لیکچر کے سٹائل میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کریں۔ اونچا بول کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی نیند دور رہے گی بلکہ آپ کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا اور اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ جب آپ بول کے پڑھتے ہیں تو اسے آپ کے کان سنتے بھی ہیں، جس سے آپ کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اونچا بول کے پڑھا کریں، لیکن اتنا اونچا بھی نہیں کہ ساتھ والے کمرے سے لوگ اٹھ کے آپ کی خیریت پوچھنے آ جائیں۔ نمبر 4، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اسے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ اگر آپ نے سارا سبق نہیں لکھنا تو بھی ایک پیراگراف میں موجود 2 یا 3 کی ورڈز کو، یعنی ان الفاظ کو جن کے گرد سارا پیراگراف گھومتا ہے، انہیں پیپر پہ لکھ لیا کریں۔ اس طرح خود لکھ کے اس ٹیکسٹ کو دیکھنے سے ایک تو آپ کو سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا اور دوسرا نیند بھی نہیں آئے گی۔ نمبر 5، کوشش کیا کریں کہ جو ٹاپکس آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کو صبح یا پھر دن کے کسی حصے میں اسٹڈی کر لیا کریں، اور رات کو پڑھنے کے لیے ان موضوعات کو بچا لیا کریں جو نسبتاً لائٹ اور ایزی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ٹف ٹاپکس کو ٹیکل کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ بور ہو جاتے ہیں اور آپ کو نیند بھی آ جاتی ہے، کیونکہ انسانی جسم 14 سے 16 گھنٹے جاگتے رہنے کے بعد نیچرلی نیند کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ نمبر 6، رات کے وقت خوب اچھی طرح دبا کے کھانے سے بچیں۔ ایک تو رات کا کھانا آپ کو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، اور صبح کے وقت اچھی طرح پیٹ بھر کے۔ اگر پیٹ زیادہ ہی بھرا ہو تو بندے کو نیند بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہے، بلکہ پیٹ زیادہ ہی بھرا ہونے کی وجہ سے اکثر بیٹھنا تک مشکل لگتا ہے۔ نمبر 7، اگر آپ صبح یا دن کے وقت پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، یا اگر آپ کی ضد ہے کہ اگر آپ کبھی کتابوں کو ہاتھ لگائیں گے تو رات کو ہی لگائیں گے، تو پھر کوشش کر کے دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سو لیا کریں۔ اس سے آپ کو رات کے وقت جاگنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 8، رات کے وقت اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے ایک شاور لیں، پھر آ کے 10 منٹ کے لیے پڑھیں، پھر شاور لینے چلے جائیں، پھر آ کے 10 منٹ کے لیے پڑھیں اور پھر شاور۔ اصل میں یہ کوئی ٹپ نہیں ہے، 8ویں نمبر والی مذاق تھا۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سبق کو جلدی جلدی کیسے یاد کیا جائے، ہسٹری کے سبجیکٹ میں تاریخوں کو کیسے آسانی کے ساتھ یاد رکھا جائے، یا پھر ہینڈ رائٹنگ کو کیسے بہتر کیا جائے، تو اس کے لیے میرے چینل پہ کچھ ویڈیوز ہیں جن کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے۔ دیکھنے کے لیے کلک کر لیجئے۔ خدا حافظ۔